السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ ایک بار پھر وفاقی وزراء کی جانب سے عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفرز کی جا رہی ہیں۔ ان آفرز میں کس حد تک سنجیدگی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے، وہ پی ٹی آئی کے لیے سیاسی راستہ نکال لیں گے کچھ۔ کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی جو ہے وہ غور طلب ایشو ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی لانگ مارچ، ایک دفعہ پھر سردیاں آتے ہی، نومبر آتے ہی اس کی بازگشت جو ہے وہ موجود ہے، اور ان تمام سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا، ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفرز دی جاتی ہیں۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ڈاکٹر فضل چودھری، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، انہوں نے کہا جی اگر خان صاحب درخواست دیں تو انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، پر انہوں نے ایسی کوئی درخواست دے نہیں رکھی، جس پر علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب کا سیل میں ہونا جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے، کوئی ڈیل شیل کے لیے نہیں ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے کو؟ میرا خیال ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ رہیں وہاں پر، وہ چاہتی نہیں ہے، پھر یہی بات ہے نا، کیا بات مقصد کیا ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں تو کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالہ، رہنا ہے صرف اڈیالہ، صرف اڈیالہ۔ اڈیالہ اور اڈیالہ کے چانسلر ہیں نا، چانسلر اڈیالہ کے ہیں۔ ہاں، اب اسلام آباد کی جیل بن جائے، سینٹرل جیل اسلام آباد، وہ فنکشنل ہو جائے، تمام قیدی وہاں شفٹ ہو جائیں، تو پھر چانسلرشپ جو ہے نا اڈیالہ سے منتقل ہو جائے گی اسلام آباد کی جو جیل کا نام ہوگا اس پر، سینٹرل جیل اسلام آباد۔ چانسلر سینٹرل جیل اسلام آباد ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ چانسلر اڈیالہ ہیں۔ اچھا جی۔ اور کوئی یہ جو وفاقی وزراء جو آفرز دے رہے ہیں حسن، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خود بھی چاہتی ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہو؟ بتا رہا ہوں، اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو لگ نہیں رہا، میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ نہیں، وہ تو مدت پوری کریں گے، لیکن جو وفاقی وزراء کی دل کی وہ ہے، خواہش ہے کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے، خان صاحب درخواست تو دیں۔ وفاقی وزراء سے بھی سوال کریں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس میں تجزیہ یہ کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوگا چلو یار میں یہ بات کروں گا تو کم از کم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے کے گھر تک جاؤ، کہ وہ چاہتی نہیں ہے پارٹی کی یہ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی نرمی ہو، ڈرامے بازی پوری کی جاتی ہے، عمران خان سے محبت کا، پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو ہر روز بیچا جاتا ہے۔ عمران خان کو بھی ٹھیک بیچتے ہیں لوگ، عمران خان نے بھی لوگوں کو صحیح استعمال کیا ہے، اور اب کئی لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں وہ بھی عمران خان کو ٹکا کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی دونوں ایک دوسرے کے بینیفیکٹر ہیں۔ اچھا، ایک کو بینیفٹ دے رہا ہے، دوسرے کو بینیفٹ دے رہا ہے، تو بس چل رہا ہے، یہ کھیل تماشا چل رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا، سلمان اکرم راجہ بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن ان کو کسی نے، یعنی کوئی سیاسی رہنما کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ وہ بن سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ اور سیاست کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ سیاست کا الگ بیس سے وہ واقف نہیں ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے ہوئے ہیں، امیجن کریں۔ تو یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی لک نکل آتی ہے۔ اب وہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ہیں تو وہ وکیل کے طور پر پی ٹی آئی میں آئے، لیکن وہ اب جو باتیں وہ کی، انہوں نے کہا جی آرڈیننس نواز شریف دستخط کر رہے تھے اور وہ جاری ہو رہے تھے۔ آرڈیننس ہوتا ہے قانون، وہ قانون جاری کر رہے تھے نواز شریف صاحب وین ہی واز ان پریزن، سزا ہو چکے تھے۔ نواز شریف صاحب کی جو سزا ہوئی تھی پہلے، پھر وہ جیل گئے تھے، پتہ آپ کو؟ احسن اقبال صاحب وغیرہ یا دیگر لوگ پہلے گرفتار ہوئے تھے، سزا ان کو نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے، ان کو سزا نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو کر جیل میں گئے تھے جی، آفٹر کنوکشن۔ تو عمران احمد نیازی بھی کنوکٹ ہیں اس ٹائم، اور نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ ختم ہوگی، لیکن عمران احمد نیازی کی تو کنوکشن بھی برقرار ہے۔ تو کیوں ان کو جیل سے کسی اور جگہ ان کو شفٹ کیا جائے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا شخص جس کی آلریڈی سیکیورٹی رسک ہیں، اس کے لیے جیل سے زیادہ محفوظ جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ درخواست دیں تب بھی نہیں شفٹ کریں گے؟ میں کہتا ہوں اگر ان کا کیس ختم بھی ہوئے ہو نا، کوئی کیس نہ ہو، تب بھی ان کو جیل میں ہی رکھنا چاہیے۔ یہ آپ دل سے عمران میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کی سیکیورٹی ان کے خیال میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ایسٹ ہے، پھر ایسٹ کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے نا، کہتے ہیں قومی اثاثے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ان کی سیاست کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ جیل میں ان کو قومی اثاثے کے طور پر سنبھال کے رکھا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ اوکے۔ اچھا، آج لارجر بینچ تھا جی، جو ہے سہیل آفریدی کی ملاقات کے حوالے سے اس کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کیا خبر ہے؟ اس میں عدالت نے کہا ہے کہ ایس او پیز ٹھیک ہے کے مطابق جو ہے وہ معاملات کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، ملاقاتیں کرائی جائیں۔ اب ایس او پیز کیا ہوتے ہیں؟ ایس او پی اسٹینڈ فار سیٹ آف پروٹوکولس، بالکل ٹھیک ہے، جو اصول ہوتے ہیں، جو ایک کار ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، جیل کا ایک مینول ہے، بالکل اس کے حساب سے اس میں سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ اوکے، اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جا کر کیا بات کریں گے عمران احمد نیازی سے؟
اب وہ جو لسٹ انہوں نے جاری کی ہے آج, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, چلیں وہ تو ان قانونی معاملت کر سکتے ہیں ان کی, لیکن باقی لوگ جو شامل ہیں جو کہ وکلا نہیں ہیں, انکلوڈنگ سہیل آفریدی, جنید اکبر صاحب, اب یہ دونوں, ایک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو صوبائی صدر ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو ہے, جو اپنی کابینہ تشکیل نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے جی کہ کابینہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی دوں گا. اب امیجن کریں اس شخص کی جس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اپنے صوبے کی ترقی اور فلاح کے لیے, اس کے لیے کام کرنے کا, وہ شخص عشق عمران میں مبتلا ہے, جس کا اس نے خود اظہار کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کر. اس وقت وہ جو ہے نا عشق جو ہے نا فرما رہا ہے, وہ عشق فرمانے میں مصروف ہے. اب وہ عشق فرمائے یا لوگوں کے مسائل حل کرے, وہ عشق فرمائے یا وہ خیبر پختونخوا پر توجہ دے, وہ اپنا عشق نبھائے, عشق فرمائے, یا وہ جو ہے وہ وہاں کی جو دہشت گردی ہے یا بدامنی ہے اس کے اوپر توجہ مرکوز کرے, یا سیکورٹیز کے ایشوز دیکھے. وہ عشق عمران میں اس نے 3 گاڑیاں بلٹ پروف واپس کر دی ہیں, وہ عشق عمران میں وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو کل خدا نہ خواستہ کوئی عاشق ہے, کچھ زیادہ کام کر دیا, اگر ملاقات اگر ہو سکتا ہے آج بھی, اگر ممکن, اگر نہ ہوئی تو ان کیس میں کہہ رہا ہوں, تو کہیں ان کی تو میں صحت کے حوالے سے مسئلہ ہو جائے کہ ان کو طبیعت خراب نہ ہو جائیں, ہاسپٹلائز نہ ہو جائیں, پھر وہ کئی دفعہ اپنی نسیں کاٹ لیتے ہیں کئی لوگ, کہیں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اتنا کام ہو جاتا ہے, کہیں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, سوچ کر. وہ عشق عمران میں مبتلا ہم نے تو نہیں کہا, نہیں, ان کا دوسری طرح کا عشق ہے نا, وہ لیڈر کارکن والا دوسری طرح کا کون سا عشق ہوتا ہے, مطلب لیڈر کارکن والا عشق نا, وہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. تو نسیں کاٹنے میں نسیں کٹوانے, پھر اس نے خود کہا عشق مروں گا تو عشق عمران میں مروں گا. ہاں, اس کا جنگ میں نہیں مروں گا, لیکن عشق عمران میں مروں گا. تو مرنے کے کیا طریقہ آ رہے ہیں ان کو, دیکھو جنگ میں تو جانا نہیں ہے انہوں نے. دیکھیے سہیل آفریدی نے جنگ میں جانا نہیں ہے, عشق عمران میں مرنے کی بات کی, تو اب عمران کے عشق عمران میں کیسے, نہیں عشق عمران میں کیسے مر سکتے ہیں, وہ سوال یہ ہے. اب یا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے خدا نہ خواستہ, یا ان کو جو ہے خدا اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے, یعنی ملاقات نہ ہوئی تو میں تو کہتا ہوں اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ میں خود درخواست کروں گا, پہلے بھی کیا تھا, ملاقات کرا دیں یار, ملاقات کرا دیں کہ نسیں نہ کاٹ لے بندہ, کہیں جناب وہ ایسا نہ ہو جائے. اس دن ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ جب سے وہ جیل گئے میری ملاقات نہیں ہو سکی, بڑے ڈاؤن ہو کے بات کی انہوں نے, تو وہ جیسے بالکل عاشق نہیں ہوتا اس طرح کی بات کی ہے. تو دیکھ لیں اب کیا ہے, عشق تو ان کو ہے, عشق تو ہے, ہاں لیڈرس ان کو. اچھا, علیمہ خانم صاحبہ بھی جو ہیں وہ ابھی عدالت میں انہوں نے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری پہ سائن کیے ہیں. باہر آ کے کچھ وہ صحافیوں سے کہہ رہی تھی کہ بھائی میں تو خان صاحب کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے مجرم ٹھہری, اور میں تو آ کے میڈیا کو دیتی ہوں, میڈیا عوام کو دیتی ہے, تو کچھ کسی حد تک آپ لوگ بھی میرے سے شریک جرم ہے. کہاں دستخط ہوئے ان کی وارنٹ گرفتاری کمرہ عدالت میں, اسلام آباد میں, جی ہائی کورٹ کے اندر. اوکے, تو وہ مطلب پنڈی سے ان کو اسلام آباد آنا پڑا ٹیم کو, کیوں؟ کیونکہ 3 مرتبہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ان کے جاری ہوئے تھے, انہوں نے تعمیل نہیں کیے, وہ عدالت نہیں آئیں. اب چوتھی مرتبہ بھی عدالت کے ہی حکم پر یہ جو عدالتی عملہ وارنٹ گرفتاری لے کر پولیس کے ساتھ وہ پہنچا کدھر, اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں سے تعمیل کروا کر انہوں نے ان سے جو ہے وہ واپس چلے گئے. اب بات کیا جی, علیمہ خانم جو ہے وہ بیسکلی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں. وہ ہر کچھ اس کے بعد اس طرح کریں گی, ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس کے بعد ان کے وارنٹ ناقابل ضمانت, پہلے جب پیشی نہیں عدم پیشی پر نا عدالت کرتی ہے بیلیبل وارنٹس گرفتاری جاری کرتی ہے قابل ضمانت, بالکل. پھر جب وہ نہیں پیش ہوتا تو پھر ناقابل جو ہے ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتا ہے, جو علیم گنڈا پور کے بھی جاری ہوئے ہیں. تو آج دستخط کر دی علیمہ خانم نے. تو یہ بات یہ ہے کہ جو پیش نہیں ہو رہی, ایک تو کیس کو لمبا کرنا چاہ رہی ہیں, ان کو پتہ ہے مجھے اس میں سزا ہونی ہے. دوسرا وہ کہتی ہیں جی کہ میں نے جو ہے وہ عمران خان کا پیغام پہنچایا باہر آ کر. آپ کوئی شعبہ اطلاعات سے وابستہ ہیں, آپ بطور فیملی ملاقات اگر کرتی ہیں تو فیملی افیئرز کریں نا, پھر سیاسی گفتگو کیوں کرتی ہیں؟ اچھا ایس او پیز وہاں کیوں نہیں لاگو ہوتے, وہ بھی تو اور جیل کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جیل مینول کے تحت, سیاسی بات نہیں کر سکتے. اب سیاسی بات کیا, وہ تو لا اینڈ آرڈر کی بات کرتی تھی انہوں نے باہر آ کر, جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کھڑی ہو گئی تھی, جس میں پولیس اہلکار کی جان گئی ہے, جس میں ایک پرسن آن ڈیوٹی ان دی لائن آف ڈیوٹی وہ بندہ شہید ہوا ہے. تو یہ مقدمات جو ہیں یہ سیریس کیسز ہیں, مقدمات ہیں, اور یہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے. اس کیس کو بھی سیاسی رنگ دینا میرے خیال کے مطابق یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے.
اور ابھی وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. ابھی بڑا خیال آ گیا, عدالت کی عزت یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ عدالت بلائے, نوٹس ہوئے ہوں تو آپ پہنچ جائیں. یہ 3 مرتبہ انہوں نے عدالت کو کہا کہ یہ میری جوتی کی نوک کے اوپر ہے, چوتھی بار آ گیا. اچھا چوتھی مرتبہ, ابھی چوتھی مرتبہ وہ جاری کی ہے عدالت نے, اب انہوں نے پیش ہونا ہے نہیں ہونا, اب دیکھتے ہیں. اچھا علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی جو ہیں وہ ستارے گردش میں ہیں, ویسے تھے ہی پہلے, اب تو اور زیادہ ہو گئے ہیں, انہیں بھی گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم ہے. علی امین سزا ہو جائیں گے, علی امین کو سزا ہونی ہے. علی امین ایک تو دیکھیں نا, شراب برآمدگی کیس جو ہے یہ بڑا کلیئر کیس ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے ان کو کہ وہ بھاگتے ہوئے جس طرح وہ بھاگے تھے گاڑی سے. پھر وہ بلیک لیبل شہد والا مذاق بنا تھا, ان کی گاڑی سے بلیک لیبل کی بوٹلز نکلی تھی. اچھا, اور ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے مجھے اس دن بتا رہے تھے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کے مخالف ہیں سیاسی, ان کے مطابق انہوں نے بہت کچھ جو ہے نا وہ گین کر لیا ہے اس وزارت اعلیٰ سے. اچھا, تو تھوڑی سی قربانی دے دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا 26 نومبر کے تو یہ مرکزی ملزم ہے, اس میں بھی ان کو سزا ہو جانی ہے. اچھا 26 نومبر سے یاد آیا کہ رانا ثناء اللہ بھی اور طلال چودھری بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کی تو اٹک پل سے پار نہیں ہونے دیں گے, وہی پچھلے سال والی باتیں ہیں بالکل. تو کیا سہیل آفریدی لانگ مارچ کرنے کا کوئی رکھتے ہیں ارادہ؟ لانگ مارچ کریں گے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ہم جلسے کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا حتمی پلان بعد میں دیں گے. کراچی میں کوئی میرے خیال سے ویسے تو ہاں اس کا اعلان جی کیا نا, ان کے آلریڈی جو ہے نا وہ جلسے بھی یعنی انہوں نے اسکیجول دیا ہوا ہے. سیکنڈ, یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کو جو ہے وہ اندر ہی رہنے دیں. عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹوپی ڈرامہ کر لیں گے. عمران خان کی رہائی کے لیے یا ڈیالہ جیل پر آنے کے لیے لانگ مارچ کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عدالتیں اب عدالتوں کے فیصلے کے ماورائے عدالت جو ہے, کیا عمران احمد نیازی جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں. کیا نکلنا چاہیں پسند کریں گے؟ اور نکل کے حاصل کیا کریں گے؟ اور پھر اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اگر آپ سوچیں تو اس لانگ مارچ کا کوئی مقصد نہیں ہے, یہ بلا جواز ہے. یہ بیسکلی عمران خان کی ایک ضد ہے کہ میں سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا, اکثر آبجیکٹو یہ ہے. اور کوئی مطالبات ایسے عوام کی, کوئی ایک مطالبہ کیا انہوں نے عوام کے لیے, بجٹ آتا ہے چھڑو بجٹ نہیں دیتے. جب کوئی ایسے کرائسس آتے ہیں نیشنل کرائسس تو خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ریاست کے. ابھی پاکستان انڈیا وار کے اندر بھی کس قسم کی گھٹیا بات کی تھی نااہل عمر ایوب نے, جو کہ کہتا تھا کہ جی جہازوں کے لیے فیول نہیں اڑانے کے لیے, پھر ہم جو اپنے شیلز بیچ چکے ہیں یوکرائن کو, ہم جو ہے لڑیں گے کس طریقے سے. پھر دنیا نے دیکھا نا پاکستان لڑا اور اچھے طریقے سے لڑا. تو یہ ان کے حالات ہیں جی, یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کا. اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی ان کے لیے مشکلات میں کمی آ سکتی ہے, بلکہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دیکھ رہا ہوں. اس کی زیادہ وجہ جو ہے ان کی اپنے جو ہے وہ عمال نامہ ہے, زیادہ وجہ ان کا اپنا عمال نامہ ہے, کیونکہ عمال نامہ اتنا بھاری ہوتا جا رہا ہے, اتنے ہینس کرائم یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر مزید جو ہے وہ لوگ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں, اور پھر ان کا پھر وہی رونا دھونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا جی, یعنی پی ٹی آئی کے ستارے گردش میں ہی نظر آ رہے ہیں. ان کے اپنا عمال نامہ دیکھ لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے طور طریقے تو دیکھیں. دھمکیاں لگاتے ہیں, ابھی دھمکی 26 نومبر والی ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس سے پہلے 25 مئی والی, 9 مئی والی, کون سی دھمکیاں نہیں بھگت رہی ہے لوگ, لیکن پھر دھمکیاں لگاتے ہیں تو پھر جو لوگ رلتے ہیں جیلوں میں پھر وہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ان کا کوئی پرسانی حال نہیں پوچھتا. یار وائس چیئرمین ہے پارٹی کا, چیئرمین تھا نا عمران خان, وائس چیئرمین تھا شاہ محمود قریشی. کبھی سنا کو کوئی اس سے ملاقات کے لیے گیا ہو؟ کبھی سنا ڈاکٹر یاسمین راشد, ویسے کہتے ہیں کینسر پیشنٹ ہے, کبھی سنا اس سے ملاقات کے لیے کوئی گیا ہو؟ آپ کا گورنر رہا تھا, ٹھیک ہے, عمر چیمہ کو سنا کوئی اس سے ملاقات کے لیے گیا ہو؟ میاں محمود رشید کو کون مل رہا ہے آج تک؟ تو یہ سب لوگ اسی طرح کے ہیں. اب جو لوگ مزید جو جیلوں میں نہیں جا رہے, جن کو ابھی عدالتی مفرور ہیں, کتنی بڑی بات ہے کہ وہ شخص عمر ایوب ابھی اپنی بیگم کی کیمپین چلا رہا ہے, عدالتی مفرور, اور کس صوبے میں؟ خیبر پختونخوا کے صوبے میں. جی بالکل. تو کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ گرفتار کر کے جناب حوالے کریں؟ بتاؤ مجھے آپ. عدالتوں کا یہ احترام کرتی ہے تحریک انصاف, یہ جماعت ہے. ان کا عمال نامہ بتا رہا ہوں, عمال نامہ ہے میں بتا رہا ہوں. دیکھیں غلط فیصلے ہیں, ٹھیک فیصلے ہیں. اب وہ فیصلے اگر انڈو ہوں گے تو وہ عدالتوں سے ہوں گے. ماورا عدالت آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو یہ سوچ رہے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. صرف عمران خان کو خوش کر رہے ہیں, اس کی جھوٹی نا کو تسکین دیں گے اور بیچ میں سے جناب یہ کہیں گے کہ گیا اندر. یہ لوگ پرومیننٹ نہیں رہ سکتے. انہوں نے سیاسی بونا ہو جانا اگر عمران خان باہر آ جائے تو. ان کی حیثیت کیا ہے بتائیں مجھے, آپ بتائیں نا, ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی, کیا حیثیت رہے گی بتائیں مجھے آپ.
نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور irrelevant ہو جائیں گے نا خان صاحب جب لائم لائٹ میں ہوں گے تو یہ. تھینک یو ویری مچ.